نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 62 تک کا بیان ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ ساری کی ساری آیت نمبر 61 ہی ہے۔ یہ آیہ کریمہ یہود کی تاریخ کے ضمن میں نہایت اہم اصولوں کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس کے بیان کا رخ یہ ہے کہ اس کے ذریعے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل اور مسلم قوم کی اجتماعی شخصیت کی تعمیر کے لیے بڑے ذرعی اور بڑے اصولی قسم کے باب کا آغاز کر رہی ہے یہ آیہ کریمہ۔ جیسا کہ پچھلے درسوں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگرے یہود کی نافرمانیوں کا ذکر کیا اور اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ ان نافرمانیوں اور ان انعامات سے یہود کی اور بنی اسرائیل کی جو تاریخ عبارت ہے اس کا سلسلہ وار تذکرہ پچھلے درسوں میں ہوتا رہا ہے، اور یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اے یہود، یاد کرو جب تم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم صرف ایک کھانے پر اکتفا نہیں کرتے۔ وہ ایک کھانا کون سا تھا؟ پہلے تفصیل سے ذکر آ چکا ہے کہ وہ من و سلویٰ کا کھانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے مطالبے پر جب انہیں قحط کی شکایت ہوئی، بارش اور پانی کی کمی اور فقدان کا شکوہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے پتھر پہ عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹے۔ انہیں دھوپ کا شکوہ ہوا تو ان کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو رب ذوالجلال نے بادلوں کا سائبان تان دیا۔ انہیں صحرائے سینا میں کھانے پینے کی تکلیف ہوئی تو ان کی دعا سے اللہ رب العزت نے من و سلویٰ کا کھانا عطا فرمایا۔ علی ھذا القیاس، جس امر کی تکلیف بنی اسرائیل محسوس کرتے وہ اپنے پیغمبر سے برملا اس کا اظہار کرتے، اور وہ بارگاہ ایزدی میں دعا کر کے معجزتاً ان کی اس شکایت کو رفع فرما دیتے۔ تو من و سلویٰ بھی اللہ رب العزت کے انہی متعدد انعامات میں سے ایک انعام تھا۔ من ترنجبین کی قسم کا ایک میٹھا کھانا تھا، سلویٰ بٹیر کی قسم کا ایک شکار تھا۔ تو میٹھا اور نمکین دونوں کھانے انہیں یکجا دسترخوان پہ جب میسر آ جاتے اور ایک عرصہ بیت گیا خدا کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو اب اس کھانے کی طرف اشارہ کر کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم قناعت نہیں کر سکتے کہ ایک ہی کھانا مسلسل کھاتے چلے جائیں۔ تو ہمارے لیے
اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ وہ ذات ہمیں وہ کھانے عطا کرے جن کو زمین اگاتی ہے، ہمیں سبزیاں عطا کرے، ہمیں ککڑیاں عطا کرے، ہمیں لہسن عطا کرے یا گیہوں عطا کرے، مسور عطا کرے دالیں، اور پیاز، الغرض دالوں کو اور سبزیوں کو جو زمین سے اگنے والی غذائیں تھیں، ان غذاؤں کو انہوں نے من و سلوہ پر، اس خوراک اور غذا پر جو آسمان سے نعمت کے طور پہ اترتی کہ اس پر ترجیح دی، اس سے بہتر سمجھا، اور مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے رب سے دعا کر کے یہ کھانے لے کر دیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے ظالم ہو، کتنے احسان فراموش ہو، کتنے قدر ناشناس ہو کہ تم بہتر کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں ادنا کا مطالبہ کر رہے ہو، خیر کے مقابلے میں ادنا مانگتے ہو، اچھی نعمتوں کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کم درجے کی، کم اہمیت کی نعمتیں مانگتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں ان کا تقاضا ہے، ان کی خواہش ہے، تو پھر چھوڑ دو صحرا کی مجاہدانہ زندگی کو، کیونکہ اس زندگی میں تو تمہیں ایک خاص انقلابی مجاہدانہ اور فاتحانہ مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور تم اگر دالیں اور سبزیاں اگانا شروع کر دو تو تمہارے تو شب و روز اسی زراعت میں ہی بسر ہو جائیں، اور جس مقصد کے لیے قدرت اس قوم کو تیار کرنا چاہتی ہے وہ تمہاری نظر سے اوجھل ہو جائے۔ تمہیں اگر وہ عزیز مقصد پیش نظر نہیں تو نہ صحیح، جاؤ پھر کسی شہر میں اتر پڑو، کسی شہر میں بسیرا کر لو، پھر وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، سبزیاں بھی اگانا، دالیں بھی اگانا، جو چاہو گے تمہیں ملتا رہے گا۔ حاضرین محترم، اس آیہ کریمہ کے حصے میں جس بنیادی امر کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم عادی ہو گئی تھی اس بات کی کہ ذرا تکلیف ہوئی تو اس کا شکوہ کیا، اور ان کے نبی نے مشفقانہ انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کی اجابت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے طرح طرح کے انعامات سے اس قوم کو نوازا۔ اللہ رب العزت کی یہ شفقت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مشفقانہ برتاؤ، ان کی یہ مہربانیاں در حقیقت اس واسطے تھی کہ اس قوم کو سال ہا سال کی غلامی سے نجات دلا کر، سال ہا سال کے ظلم و تشدد اور فرعونیوں کے جبر و استبداد سے نجات دلا کر ایک زندہ، بیدار، باغیرت، باہمیت، انقلابی اور مجاہد قوم کے روپ میں ان کی تعمیر مقصود تھی، ان کی تشکیل مقصود تھی، اور ایک عظیم تر مقصد کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ تو اس عظیم تر مقصد کی خاطر قدم قدم پر ان کی دل جوئی مقصود تھی۔ قدرت ان کی گزشتہ ظلم و تشدد اور جبر و استبداد سے لبریز زندگی کے بعد نئی زندگی میں ان کی دلجوئی کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بغیر محنت کے سب کچھ مل جانا ہمارا حق ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے۔ قدرت کے یہ سارے انعامات اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری شفقتیں وہ تو دراصل ان کے لیے دلجوئی کے لیے تھی، ان کی گزشتہ زندگی کے بعد ان کے زخموں کو مندمل کرنے کا ایک سامان تھا، اور ایک عظیم انقلابی مقصد کے لیے انہیں تیار کرنے کی خاطر ان کے ہر مطالبے کو بغیر کسی تکلیف کے پورا کیا جا رہا تھا۔ لیکن ان بدبختوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ سب کچھ بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے سب کچھ میسر آ جانا ہمارا پیدائشی حق ہے۔ ان مہربانیوں کو اس طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، ان کو اس طرح غلط استعمال کیا، ذہن میں ان کی توجیہ یوں کر لی کہ یہ ہمارا حق ہے کہ بغیر محنت کے ہمیں سب کچھ ملتا رہے۔ تو جب ان کے ذہن بغیر محنت کے محض مانگنے سے، دست سوال دراز کرنے سے چیزوں کے حصول کے لیے تیار ہو گئے،
تو قدرت نے یہاں آ کر انہیں کچھ سمجھانے کا ارادہ کیا، انہیں تنبیہ کا ارادہ کیا، تاکہ یہ قوم سمجھے کہ بغیر محنت کے کسی چیز کو حاصل کرنا اور محض مانگ کر کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے بغیر محنت کے مانگنے پر اکتفا کرنا، یہ باعزت اور باغیرت اور باہمیت قوم کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت کی یہ تعلیم امت موسوی کے اس واقعے کے ساتھ براہ راست امت مصطفی کے لیے تھی۔ کوئی فرد ہو یا کوئی قوم، نہ فرد کی انفرادی زندگی بغیر محنت و مشقت کے محض مانگ تانگ کر اگر اپنی ضروریات پوری کرنے پر مکتفی ہو تو نہ فرد کو انفرادی سطح پر عزت کی زندگی نصیب ہوتی، اور جو قوم بغیر محنت کے، بغیر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، بغیر اپنے وسائل پہ بھروسہ کیے، دوسروں سے مانگ تانگ کر، دست سوال دراز کر کے، دوسروں کے سامنے محض یتیمی، محض مسکنت کی کیفیت ظاہر کر کے دوسروں کے سہارے جینا چاہتی ہو، مانگنے تانگنے کے سہارے جینا چاہتی ہو، سوال کے سہارے سے جینا چاہتی ہو، تو نہ اس قوم کو روئے زمین پر عزت کی زندگی نصیب ہو سکتی، نہ اس فرد کو انفرادی سطح پر عزت کی زندگی نصیب ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو خیر الامم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مصطفی تم تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر کائنات تک ہر دور کی امتوں اور ملتوں سے بلند و بالا امت ہے، تمہارا مقام و منصب تو ساری امتوں سے بلند ہے، اور پھر تمہیں لوگوں میں سے چن چن کے تشکیل دیا گیا، تمہیں منتخب کیا گیا ہے عظیم مقاصد کے لیے۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے ان قرآنی الفاظ کی صورت میں کہ محض اس تصور کو زندگی کی بنیاد بنا لینا کہ قدرت نے جو دست و بازو میں طاقت رکھی اور محنت مشقت کر کے اپنے احوال سنوارنے کی جو تعلیم اور سبق دیا ہے، اسے نظر انداز کر کے محض مانگنے کے سہارے جینا، یہ امت کی عزت، امت کے شرف اور اس کے قدر و منزلت کے تصور کے منافی ہے۔ بلکہ جو قومیں خود محنت و مشقت کرنا نہیں جانتی اور محض مانگ تانگ کر اپنی ضروریات پوری کرتی اور دوسروں کے سامنے مستقل طور پہ دامن سوال، دامن مراد دراز کرتی رہتی، نہ صرف یہ کہ ان کی عزت خاک میں ملتی ہے، بلکہ وہ قومیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ جو شخص محنت کر کے جینا نہیں جانتا، جو قوم محنت، مشقت اور جد و جہد کے ساتھ تکلیفوں اور مصیبتوں کو جھیل کر جینا نہیں جانتی، نہ اس فرد کو روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے اور نہ اس قوم کو روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ اس نے محنت کی۔ جو کچھ انسان کسب کرے گا، جتنی مشقت کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنی تگ و دو کرے گا، جتنے اپنے وسائل کو بروئے کار لائے گا، خدا پر توکل اور بھروسہ رکھ کر جتنی مشقت اور جد و جہد کرے گا، اسی قدر اجر، اسی قدر عزت، اسی قدر قدر و منزلت اور اسی قدر کامیابی و کامرانی اسے نصیب ہوگی۔ یہ تصور کہ جو کچھ ہمارے مقدر میں تھا، ہماری تقدیر اور ہماری قسمت میں تھا، وہ لکھا جا چکا، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، جو کچھ مقدر ہے وہ مل جانا ہے۔ عزت مقدر ہے تو عزت ملے گی، ذلت مقدر ہے تو ذلت ملے گی۔ درست ہے کہ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے رب ذوالجلال بے شک عزت بھی تو دیتا ہے، ذلت بھی تو دیتا ہے، ساری کائنات کی سلطنوں اور بادشاہتوں کا مالک بھی تو ہے، ساری بہتریاں بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے تو یہ اصول انسانیت کے لیے وضع کر دیا، ذلت و عزت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذلت اس کو ملتی ہے جو ذلت کی مستحق ہوتی ہے، عزت اس کو دی جاتی ہے جو خود کو عزت کا حقدار بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر قوموں کی زندگی میں ان کی اپنی جد و جہد کا وہ نتیجہ ہے جس کا فیصلہ قدرت کی مشیت نے کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی اونٹنی پر حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا
کہ کس پر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر آیا۔ وہ حضور کی قدم بوسی کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ اونٹنی کہاں چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا آقا اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا۔ حضور نے فرمایا لوٹ جا، اکلھا فتوکل، پہلے اس اونٹنی کے گھٹنے اور ٹانگیں باندھ پھر خدا پر توکل کر۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ عقل فتوکل، کہ پہلے عقل سے کام لے پھر خدا پر توکل کر۔ تقدیر کا معنی اسلام میں ہرگز ایسا نہیں کہ جو تدبیر کو نظر انداز کر دے۔ تدبیر، جد و جہد، محنت اور مشقت انسان کا فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کیے بغیر نتائج کے بارے میں خدا پر توقع رکھنا، یہ خدا کے قانون کو چڑھانا ہے، اس کے ساتھ کھلا مذاق کرنا ہے۔ مقدر اور تقدیر اسے کہتے ہیں کہ انسان مقدور پر جد و جہد کرے، محنت کرے، مشقت کرے، قدرت نے جو طاقت اسے عطا کی ہے اسے بروئے کار لائے، اپنا فرض کما حق ادا کرنے کے بعد پھر انجام خدا پر چھوڑ دے، نتیجہ خدا پر چھوڑ دے اور کہے کہ اے باری تعالی جو کچھ میرے بس میں تھا میں وہ کر چکا، اب اس کا نتیجہ کرنا، اسے خیر و برکت سے آشنا کرنا تیرے بس کی بات ہے۔ تو جب انسان اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو اپنے فرض کا تارک انسان خدا سے یہ کس طرح توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے کائناتی اصولوں کو چھوڑ کر اس کے لیے نتائج مترتب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو محنت مشقت کے ساتھ زندگی بسر کر کے عزت کو پانے کی تعلیم دی۔ امت موسوی کے اس تصور کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور اپنی امت کو عطا فرمایا وہ تصور بنی اسرائیل کی اس ذہنیت سے یکسر مختلف تھا۔ حضور نے کبھی بھی اپنی امت کے لیے دعا کر کے ان کی ضروریات زندگی مہیا نہ کی۔ وہ رسول خدا، انہوں نے تو اپنی اہل بیت کو فقر اور فاقہ کی کیفیت میں دیکھا، اپنے گھر 30 دن چولہے میں آگ نہ جلتی دیکھی۔ ازواج مطہرات اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول پاک کے گھر میں بعض اوقات ایک مہینہ گزر جاتا اور حضور کے 11 گھروں میں سے کسی ایک گھر کے چولہے میں آگ نہ جلتی۔ کانا یاتی علی آل محمد الشہر لم یرا فی بیت من بیوتہ الدخان، ایک مہینہ گزر جاتا لیکن حضور کے گھر چولہے میں دھواں اٹھتا دکھائی نہ دیتا۔ حضور کے اہل بیت نے اس طرح کی زندگی بسر کی، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ فقر اضطراری نہ تھا۔ انہوں نے دوسروں کے فقر، دوسروں کی غربت کو مٹانے کے لیے خود کو مبتلا فقر کر رکھا، اپنے وسائل دوسروں پر اس طرح خرچ کرتے تھے کہ اپنے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے۔ یہ زندگی کا ایک الگ رخ تھا، لیکن کبھی ایسا وقت نہ آیا کہ ایسے حالات کو، ایسی مشکلات کو انہوں نے بجائے محنت اور مشقت کی راہ کو اپنانے کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے ان حالات سے نجات کے لیے کوشش کی ہے۔ میں ایک بڑی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، آج ہماری سوسائٹی کا الا ماشاء اللہ ہر فرد اس مصیبت، اس آزار اور اس مرض میں مبتلا ہے۔ ہر شخص پریشان ہے کہ میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، میرے احوال نہیں سنورتے، میرے دکھ دور نہیں ہوتے، قوم کو عزت نہیں ملتی، مسلمان ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس بات کا ذکر تو میں ابھی بعد میں چل کے عرض کروں گا، لیکن بجائے اپنے مقدر پر رونے کے، بجائے اپنے احوال کو سنوارنے کی فکر بغیر محنت و مشقت کرنے کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ دعا سے پہلے اس حکم کی تعمیل کرو محنت اور مشقت کی جس کی خدا اور خدا کے رسول نے تلقین کی۔ اپنا فرض محنت و مشقت کا ادا کر کے پھر دعا کرو۔ جب اپنا حق ادا کر چکو گے اور پھر خدا سے حق مانگو گے اپنا، تو دیکھو گے کہ خدا تمہیں حق کیوں نہیں عطا کرتا۔ تم نے تو خود اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں سے محروم کر رکھا ہے، اس کا مستحق ہی نہیں قرار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر محنت و مشقت کے، سوال کر کے، مانگنے تانگنے کے انداز میں زندہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص محنت نہیں کرتا، اکتساب نہیں کرتا، تگ و دو نہیں کرتا اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، قیامت کے روز وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا اور خدا کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کی ایک بوٹی دکھائی نہ دے گی۔ اور مانگنے تانگنے سے زندہ رہنے والے افراد خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن سیاہی کے ساتھ تاریک چہرے لے کر اٹھیں گے۔
اگر ایک فرد کی یہ کیفیت ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا، اگر ایک قوم کی یہ کیفیت ہے تو من حیث القوم اس کا انجام قیامت کے روز یہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے زندہ رہنے کو اور محنت کر کے کمانے کی فضیلت اس طرح بیان کی، اللہ کتنا انقلابی تصور ہے اس دین مصطفی کا جو حضور اس دنیا میں لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، انا من الذنوب ذنوبا لا یکفرها الصلاۃ ولا الصدقۃ ولا الحج ویکفرها الہم فی طلب المعیشہ۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے گناہوں میں سے کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ نماز پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ صدقہ دینے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ یکفرها الہم فی طلب المعیشہ، رزق حلال کمانے میں محنت کرتے ہوئے جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے اس سے وہ دھل جاتے ہیں۔ وہ گناہ جن کو نہ نمازیں دھو سکیں، جن کو نہ حج جیسی مبرور عبادت دھو سکے، جن کو نہ صدقہ و خیرات دھو سکے، وہ صدقہ جس سے تقدیر بدل جاتی، نہ وہ صدقہ جن گناہوں کی سیاہی کو دھو سکے، ان گناہوں کو کون دھوتا ہے؟ رزق حلال کماتے ہوئے جو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، رزق حلال کمانے کی راہ میں جو تکلیف اور مصیبت آتی، جو پریشانی اور غم اور دکھ آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس غم سے ان گناہوں کی سیاہی دھل جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے یہ قوم، خوش نصیب ہے یہ امت اگر دنیا کمائے اور وہ بھی تعلیم نبوی کی روشنی میں رزق حلال کی خاطر، تو اس کی دنیا کی جد و جہد بھی اس کی گناہوں کو دھو دے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح تمہارے گناہوں کی مغفرت کے سامان پیدا کیے۔ کچھ گناہ تمہاری نمازوں سے دھل جائیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ ایک نماز سے 5 نمازیں بھی گناہوں کو دھوتی، جمعے سے اگلا جمعہ بھی گناہوں کو دھوتا ہے، رمضان سے رمضان کا مہینہ بھی گناہوں کو دھوتا ہے، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں تو نمازیں بھی گناہوں کو دھوتی، حج، نیکیاں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ہر نیکی کسی نہ کسی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ نیکیاں کرو تاکہ گناہوں کی سیاہیاں دھلا کریں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ گناہ دھل رہ جائیں، وہ نہ دھل سکیں، تو صبح اٹھ کر جب تم اپنی دکان پر جاتے ہو، جب اپنے دفتر میں ملازمت کے لیے جاتے ہو، جب مزدور مزدوری کے لیے جاتا ہے، افسر اپنے ملازمت کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اور ہر شخص جب کسب معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور جو تکلیف اور مصیبت اس کی راہ میں آتی ہے، قدم قدم پر خدا کی ذات اس کے گناہوں کو دھوتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اس امت کو محنت کر کے کمانے اور مشقت اور جد و جہد کے ساتھ بغیرت اور باہمیت زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، انصار مدینہ میں سے ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کھانے کا کچھ نہیں، اپنے فقر، اپنی غربت اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، میں پریشان حال ہوں، میری مدد کیجئے، کچھ عطا کیجئے۔ اب یہ رسول اپنی قوم کو مفلسی سے نجات پانے اور باعزت زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ ذرا سوال تو کر کے دیکھیے رسول سے کہ یا رسول اللہ، اگر مفلسی، غربت اور پریشانی آ جائے تو اس سے نجات پا کر باعزت زندگی بسر کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ حضور نے اس شخص سے کہا کہ تیرے گھر کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بس ایک چٹائی اور ایک پیالہ، اس کے سوا کچھ نہیں، چٹائی پہ سوتے بیٹھتے ہیں، پیالے سے پانی پیتے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے آیا۔ حضور نے دونوں چیزیں پکڑ کر اعلان کیا کہ کوئی ان دونوں چیزوں کو خریدنے والا ہے؟ بولی لگا دی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 1 درہم میں دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ قیمت دینے والا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ حضور نے اس کی دونوں چیزیں فروخت کر دی۔
2 درہم لے کر انصاری کو دے دیے اور فرمایا کہ 1 درہم سے اپنا کھانے پینے کا سامان لے جا، خود بھی کھا اور بچوں کو کھلا، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کے لے آ۔ حضور نے لکڑی کا دستہ اس میں ڈال دیا، کلہاڑی دے کر فرمایا کہ تو جنگل چلا جا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اور 15 دن تک میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ وہ شخص 15 دنوں کے بعد آیا، اپنی ضروریات پوری کرتا رہا، 10 درہم اس کے پاس تھے۔ حضور نے فرمایا اس میں سے کچھ درہموں کا کھانا لے جا، کچھ کا کپڑا لے جا، باقی پھر اپنی ضرورت کے لیے بچا اور پھر محنت کر۔ اس طرح اس شخص کی مدد کی کہ اسے محتاجی کی حالت سے نکال دیا۔ اگر اس کے سوال پر 1 درہم دے دیتے، 2 درہم دے دیتے، وہ 1 وقت کا کھانا کھا لیتا، اگلے وقت کے لیے پھر دست سوال کسی کے سامنے دراز کر رہا ہوتا۔ وہ مدد ایک ایسی مدد ہوتی کہ لقمہ بلقمہ اس کے سوال پر کوئی شخص اسے دیتا تو رہتا، لیکن عمر بھر محتاجی کی زندگی سے وہ نجات نہ پا سکتا۔ اس طرح اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی اور سوسائٹی میں غربت اور مفلسی بھی قائم رہتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم، اپنی معاشرت اور اپنی امت کے افراد کے احوال سنوارنے کا بہت بڑا اقتصادی اصول وضع فرما دیا۔ الاقتصاد نصف المعیشہ اصول وضع فرمایا اور کہا کہ بجائے کسی سے سوال کر کے لمحہ بلمحہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے، جو وسائل کم ہیں یا زیادہ، اپنے تعیشات کو نظر انداز کر دو، اپنی ضروریات کو اور کم سے کم کر دو، کم سے کم تر کر دو۔ فاقہ آتا ہے تو وہ گوارا کر لو، لیکن اپنے ہی وسائل پہ بھروسہ کر کے وہ سامان پیدا کرو کہ تمہاری محتاجی بھی رفع ہو جائے اور امت کے اور قوم کے حالات بھی بدل جائے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں قومی سطح پر کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، لیکن ضروریات کس طرح پوری ہوں؟ ہم نے کس کس تعیش کو اپنی ضرورت بنا رکھا ہے، کس کس سامان آرائش کو اپنی ضرورت بنا رکھا ہے۔ اگر تعیشات اور آرائشوں کی زندگی سے تائب ہو کر اپنے وسائل میں رہ کر اپنی ضروریات کو مختصر کر دیں اور اتنی محنت اور اتنی مشقت کریں، محنت اور مشقت میں نہ سمجھیں، محنت اور مشقت کریں اور اس طرح تمہیں محتاجی سے بھی نجات ملے اور سوسائٹی کو مفلسی کی حالت سے بھی نجات ملے، تو اپنے وسائل پہ زندہ کھڑا ہونے اور اس سے فروغ پانے کا سبق اور سلیقہ سکھا دیا۔ یہ ہے اسلام میں کسی کی مدد کرنے کا طریقہ۔ پیسوں کے فنڈ قائم کر کے اسے 5، 10، 50، 100 اور 200 روپے دے کر اس کے 1، 2 دنوں کی لمحہ بلمحہ ضروریات پوری کرنے سے آپ اس کی عزت نفس بھی مجروح کرتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس ڈالتے ہیں کہ ہم لے کر جینے والے ہیں اور دوسرے ہمیں دینے والے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ کا پیسہ کسی شخص کو روٹی دے، کپڑا مہیا کر دے، لیکن ساتھ اس کی عزت نفس چھین لے، تو یہ پیسہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ آپ کے لیے لعنت کا باعث ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اصل انفاق، اصل مدد، مسلمان بھائیوں کی اصل ہمدردی اور بہی خواہی صرف اور صرف یہ ہے کہ مدد کرو تو صرف 1 مرتبہ کرو اور ایسی مدد کرو کہ پھر وہ حاجت میں مبتلا نہ رہے۔ اصل مدد حاجت مندی سے نکالنا ہے تاکہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر وہ اپنے مقدر کو، اپنے احوال کو سنبھال سکے۔ اور اگر اسے اس کیفیت میں مبتلا رکھ کر لقمے کے بعد لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس طرح یہ اس کا پیٹ تو بھر لے گا، لیکن اس کے برعکس اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس کے بچے بھی آپ ہی کی بچوں کی طرح عزت نفس لے کر پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے کبھی یہ گوارا کیا کہ آپ کا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورت پوری کرے؟ اور کسی غریب کے بچے بھی آپ ہی کی بچوں کی طرح خدا کی طرف سے عزت لے کے آئے ہیں۔ اگر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا، ان کے کان تک یہ بات پہنچ گئی کہ ہم تو کسی کے دینے سے زندہ ہیں، تو جو احساس ان کے اندر محرومی کا، بے عزتی کا، کمتری کا پیدا ہوگا، وہ نہ صرف آپ کے لیے باعث عذاب ہوگا بلکہ پوری سوسائٹی کی تقدیر جو ہے اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے مؤثر ہوگا۔ لہذا اسلام کا اصول زندہ رہنے کا، فروغ پانے کا، عزت اور شان و شوکت سے ہمکنار ہونے کا،
وہ یہ ہے کہ مانگ تانگ کر زندگی بسر نہ کی جائے، دستے سوال دراز کر کے زندگی بسر نہ کی جائے، محنت کی جائے، مشقت کی جائے، تگ و دو کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر اس طرح زندگی بسر کریں کہ آپ کا حال بھی سنور سکے اور مستقبل بھی سنور سکے۔ اور اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں خدا اور خدا کے رسول کی رضا کے لیے، تو آج میں نے قرآن پاک کی اس آیت کے حوالے سے اس مدد کا سلیقہ آپ کو بتا دیا جس کی عملی تعلیم تاجدار کائنات نے مرحمت فرمائی تھی۔ حاضرین محترم، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگ گیا تو حضور نے اس وقت 2 نفل ادا فرمائے صلاۃ الکسوف۔ پہلی رکعت میں حضور چند قدم اچانک آگے بڑھے، ہاتھ اوپر کیا، کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد واپس لوٹ آئے، پھر آگے بڑھے، کسی چیز کو دیکھا، اچانک واپس لوٹ آئے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا اور واپس لوٹ آئے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا تو میرے سامنے جنت موجود تھی، میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ اب حضور چونکہ سراسر پیکر رحمت تھے امت کے لیے، ہر لمحے انہیں امت ہی کی بہتری کا خیال رہتا تھا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رسول حرص کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، ہر وقت تمہارے لیے کوشاں رہتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کوئی تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا دکھ رسول اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں، اور تمہاری بہتری کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے ہیں، اور سراسر پیکر رحمت و رافت ہے تمہارے لیے۔ حضور نے اپنی رحمت کی بنا پر چاہا، فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ انگوروں کا گچھا توڑ لوں اور لے چلوں، میری امت کے لوگ کھائیں گے، لیکن دفعتاً خیال آیا کہ انگور کے پھلوں کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، آپ توڑ کے کھائیں پھر وہ پھل قائم ہو جاتا ہے، تو وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، انہیں تو ہمیشگی حاصل ہے، بقائے حقیقی حاصل ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ لے گیا تو لوگ اسے کھاتے رہیں گے اور یہ ختم نہ ہوں گے، تو جب بغیر محنت کے غذا میسر آئے گی تو محنت چھوڑ دیں گے، لوگ محنت چھوڑ دیں گے اور بغیر محنت کے کھانے پینے کے عادی ہو جائیں گے۔ اس خیال سے میں نے انگوروں کو چھوڑ دیا اور واپس لوٹ آیا۔ قربان جائیں آپ کی اس حقیقی رحمت پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے اپنی امت کی اصل بہتری کے لیے سوچی۔ کوئی ایسا طریقہ امت کے سامنے نہ رکھا کہ جس میں محنت کے بغیر کچھ میسر آ جاتا۔ تعلیم ہی اس انداز کی دی کہ محنت کرو اور اس کا پھل کھاؤ، اور جو محنت نہ کرے گا وہ محروم رہے گا۔ یہ تھی وہ تعلیم جو آقا انعامدار نے اپنے تمام تر روحانی تصرفات کے ہوتے ہوئے اپنی امت کو دی۔ اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو انہیں میسر تھی، اعلیٰ نعمت، اسے ٹھکرا کر ادنا نعمت کا مطالبہ کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اے قدر ناشناسو بدبختو، تم اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر اس کے بدلے چھوٹی درجے کی نعمت لیتے۔ یہاں کفران نعمت کا ذکر کیا گیا کہ نہ صرف بغیر محنت و مشقت کے جینا چاہتے تھے، بلکہ ان کے اندر یہ بھی نقص تھا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہ کر سکتے تھے، اس کی عنایتوں کی قدر شناسی نہ کر سکتے تھے، اور اعلیٰ نعمت کے ہوتے ہوئے اگر ان کا نفس، ان کا جی ادنا نعمت کی خواہش کرتا تو وہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے طلبگار ہو جاتے۔ یہ امت مصطفی کے لیے تعلیم کا دوسرا پہلو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قدم قدم پر اپنی نعمتوں کے ساتھ ہمکنار کرے گا، لیکن جب کوئی قوم خدا کی نعمتوں کی قدر چھوڑ دیتی ہے، خدا کی عنایتوں کا، اس کے احسانات کا شعور اس کے ذہن سے مٹ جاتا ہے اور اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر ادنا نعمتوں کی طرف دوڑتی ہے، تو پھر وہ قوم آزادی اور زندگی کا حق نہیں رکھتی، پھر خدا کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، وہ نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں
اور ان کی آئندہ زندگی بھی تاریخ سے تاریخ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اے امت مصطفی، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ کہ اللہ رب العزت نے تجھے امت موسوی سے کہیں بڑھ کر اپنی نعمتوں سے نوازا، اور ہمیں تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے اسی طرح سال ہا سال کی غلامی کے بعد آزادی کی نعمت سے نوازا۔ بے پایاں نعمتیں اور عنایتیں ہمارے اوپر نچھاور کی، لیکن اپنے گریبانوں میں جا کر سوال کرو اپنی ذات سے کہ کیا ہم قدم قدم پر خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے؟ کیا خدا کی عنایتوں سے صرف نظر نہیں کرتے؟ واللہ صرف اگر سر سے پاؤں تک اپنے وجود کی ظاہری اور باطنی تشکیل پر نظر کی جائے، بلکہ اسے چھوڑیے ایک سانس پر نظر کریں، تو سانس اگر اندر نہ آئے تو پھر بھی آپ کی موت واقع ہو، اور اندر کا سانس رک جائے باہر نہ پلٹے تو پھر بھی آپ کی موت واقع ہو۔ ایک سانس 2 مرتبہ آپ کو زندگی کا مشتاق سناتا ہے، سانس کا داخل ہونا بھی آپ کی زندگی کا باعث ہے، اور سانس کا نکلنا بھی آپ کی زندگی کا باعث ہے۔ خدا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف ایک سانس کی نعمت کو سامنے رکھ لیں تو ہر سانس 2 نعمتوں پر کم از کم خدا کے 2 مرتبہ شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ باقی ساری نعمتوں کو اگر صرف نظر بھی کر لو تو صرف ایک سانس پر 2 مرتبہ خدا کا شکر درکار ہے، اور انسان اگر ایک نعمت پر شکر بجا لانا چاہے تو بتائیے زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہے جو خدا کے شکر سے خالی گزر ہوگا؟ لیکن اس ذات نے کروڑا بغیر تعداد اور بغیر شمار کے ہمیں نعمتوں کے ساتھ نوازا، لیکن ہم ہیں کہ ناشکری اور کفران نعمت ہماری زندگی کا وتیرہ ہو گیا۔ ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، عائلی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، قومی زندگی کہ جس پہلو پر نظر دوڑائیں سوائے شکوے کے، سوائے ناشکری کے ہمیں کوئی کام ہی نہیں رہا۔ ہمارا شعار زندگی ہی ناشکری رہ گیا، اور خدا کا شکر بجا لانا، اس کا تصور، اس کی لذت اور اس کی حلاوت سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کا بیان کردہ قاعدہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جس قدر شکر کرو گے خدا کی نعمتوں پر، خدا کی ذات اسی قدر اپنے احسانات کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ جو قوم خدا کی نعمتوں پر قدم قدم پر شکر کے سجدے بجا لاتی، خدا کی ذات اسے دنیا میں مزید عزت کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن جو قوم بجائے شکر بجا لانے کے قدم قدم پر کفران نعمت پر تل جائے، وہ نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں کی مستحق نہیں رہتی، بلکہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بنا دی جاتی۔ اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا، مصر عربی زبان میں حد کو کہتے ہیں، اور یہاں اس کا معنی شہر ہے، چونکہ شہر ایک آبادی کے اعتبار سے محدود ہوتا ہے، اس لیے ہر شہر کو مصر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں صحرائی زندگی تو اس لیے عطا کی تھی کہ تاکہ تم محنت کرو، مجاہدہ کرو، مشقت کرو، فوجی عسکری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور ایک انقلابی قوم بن کر عظیم تر مقصد کے حصول کے لیے تیار بنو۔ لیکن تمہیں اگر دالیں اور سبزیاں بونے سے ہی سروکار ہے تو پھر جاؤ کسی شہر میں بسو، خدا کی اس نعمت کو ٹھکرا کر خود اسی کام میں مصروف ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت پھر تم سے وہ عظمت بھی چھین لے گا جو عظمت مقصد کے حوالے سے تمہیں عطا کی گئی، اس لیے کہ عظمت مقصد اور مشن کے حوالے سے میسر آتی۔ اگر اعلیٰ اور عظیم مقصد پیش نظر ہوگا تو انسان کو عظیم مقصد عظمت سے بھی ہمکنار کر دے گا، اعلیٰ مقصد پیش نظر نہ ہوگا تو انسانی عظمت بھی خدا کی بارگاہ میں قائم نہ رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر ادنا نعمت کی طرف توجہ کی، محنت و مشقت کی زندگی چھوڑ کر مانگنے پر جینا اپنا حق سمجھ لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر ذلت، پستی اور رسوائی مسلط کر دی گئی،
والمسکنت، اور مسکنت غربت، محتاجی اور معاشی بدحالی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ خدا کے غضب میں آ گئے۔ یہاں سزا کے طور پر 3 چیزوں کا ذکر ہے، ذلت، مسکنت اور غضب۔ ذلت بھی خدا کا غضب ہے، مسکنت بھی خدا کا غضب ہے، لیکن دونوں کے بیان کے بعد پھر فرمانا وباؤ بغضب من اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ذلت سے مراد معاشرتی پستی، پھر معاشرتی زندگی میں انہیں ذلت، رسوائی اور بے حیثیتی عطا کر دی گئی۔ وہ بے حیثیت ہو گئے، معاشرتی سطح پر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کوئی عزت جو قدرت نے انہیں عطا کی تھی وہ عزت ان کی قائم نہ رہی، شان و شوکت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ والمسکنت، اور پھر غربت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ معاشی طور پر یہود بدحال ہو گئے، محتاج ہو گئے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور معاشرتی اور معاشی بدحالی کے بعد وہ سیاسی طور پر بھی محکوم اور مجبور ہو گئے، آزادی کی نعمت سے محروم ہو گئے، سیاسی طور پر محکوم ہو گئے، غلام ہو گئے، پھر اسی حال کو لوٹ آئے جس حال سے انہیں نجات دلائی دی گئی تھی۔ تو یہاں خدا کا عذاب 3 صورتوں میں بڑکا، معاشرتی پستی، معاشی بدحالی اور سیاسی محکومی نے انہیں آن گھیرا۔ امت مصطفی کے لیے یہ تینوں معاملات بہت بڑے عبرت کا سامان ہیں کہ جو قوم خدا کے احکام کی نافرمانی کرتی، اور وہ احکام کی نافرمانی کس طرح، اس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جب غضب آتا ہے کسی قوم پر، کوئی ملت خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہوتی تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کی معاشی یا سود کی ان سے چھین لی جاتی ہے، معاشی طور پہ بدحال ہو جاتی ہے وہ قوم، اور پھر قرضوں پر، مانگنے تانگنے پر گزارا کرنے لگتی، ان کی اپنی ضروریات ان کے مسائل سے پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ ایک پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس روئے زمین پر کوئی قوم ایسی پیدا نہیں کی، کوئی طبقہ ایسا پیدا نہیں کیا جسے روئے زمین پر بسایا ہو اور اسی کے علاقے کے اندر اس کی ضروریات کی کفالت کے لیے سارے ذرائع اور وسائل پیدا نہ کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا قرآنی فلسفہ ہے۔ آج کے معاشیات کے ماہرین یا حکومتی سطح پر دنیا میں سوچ بچار کرنے والے لوگ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں برملا ایک قرآن کے فلسفے کا اعلان کر رہا ہوں، اور لوگ اگر قرآن کی حقانیت کے قائل ہیں تو اس فلسفے کو سامنے رکھ کر اگر ہر قوم انقلابی زندگی اڈاپٹ کر کے اپنی خطہ زمین کے باطن کو، اس کے سینے کو چیرے، تعیشات کو چھوڑ کر اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے خدا کے حکم کی تعمیل میں اس خطہ زمین کی پورے سینے کو چیر ڈالے جو ملک کی صورت میں اس قوم کو حاصل ہے، تو خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی ملک اپنی ضروریات کی کفالت سے محروم نہیں ہو۔ فرمایا گیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، لوگوں اور قوموں، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا، سلطنت دی، حکومت دی، زمین میں ٹھکانہ دیا، اور جس جس زمین میں تمہیں ٹھکانہ عطا کیا وہاں کی زمین کے بسنے والے سارے لوگوں کے لیے بہتر عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے وسائل پیدا کر دیے۔ آپ کی قوم قدرت کی طرف سے وسائل اور ذرائع سے محروم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معدنیات کی بھی نہ اس زمین میں کمی ہے، نہ دیگر وسائل زندگی کی کمی ہے۔ کمی ہے تو جذبہ ایمان کی کمی ہے، کمی ہے تو جذبہ غیرت کی بیداری کی کمی ہے، کمی ہے تو زندہ باہمیت اور باغیرت قوم کی طرح زندہ رہنے کے کی طلب کی کمی ہے۔ اگر ہم اپنے وسائل پہ زندہ رہنا سیکھیں، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں اور خدائی احکام کی اطاعت میں اپنے احوال سنوارنے کی خود فکر کریں، تو اگر سرزمین پاک کا سینہ چیرا جائے تو آپ کی اپنی سرزمین سے ہر قسم کے وسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی تحقیق، آپ کی ریسرچ، آپ کی کاوش تو غلط ہو سکتی ہے،
خدا کا وعدہ بے ایمانہ غلط نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کے ایک خطے پر لوگوں کو بسائے لیکن ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وسائل وہاں نہ رکھے، وہ کہیں اور سے آئے۔ خدا کی ذات کا جو نظام معیشت ہے وہ اس تصور کو قبول نہیں کرتا۔ ہر ملک اپنی ضروریات کے لیے خود کفیل ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب وہ اس خدا کے حکم پر آگاہ ہو کر باعزت باغیرت زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ یہود پر تینوں چیزیں مسلط کی گئیں۔ یہاں ذہنوں میں یہ سوال ابھرتے ہیں کہ اگر یہود معاشی طور پر بدحال کیے گئے، سیاسی طور پر محکوم کیے گئے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، اور معاشرتی سطح پر ذلیل رسوا کیے گئے، تو کیا وجہ ہے کہ آج وہی یہود قوم 30 لاکھ کی تعداد میں کم و بیش 10 کروڑ عربوں کو اور 1 ارب مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کر رہی ہے؟ وہ دنیا کی معیشت پر بھی قابض ہے اور دنیا کی سیاست پر بھی قابض ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا قرآن کا یہ حکم آج غلط ثابت ہو گیا؟ کہ قرآن تو کہتا ہے کہ انہیں سیاسی طور پر محکوم کیا گیا، معاشی طور پر بدحالی مسلط کی گئی اور معاشرتی طور پر ذلت مسلط کی گئی۔ یہ تصور بھی ذہنی کاہلی کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں میں آیا۔ انہوں نے اس قرآنی حکم کا معنی یہ سمجھ لیا کہ یہود جو مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن قوم ہے، اس کو تو قیامت تک کے لیے خدا نے معطل کر دیا، مفلوج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب ہم چاہیں خدا اور رسول کا مذاق کریں یا اس کی اطاعت کریں، ہم چاہیں تو شرابوں کے نشے میں دھت رہیں، ہم چاہیں تو ذلت کی زندگی بسر کریں، ہم چاہیں تو ہر قسم کے زنا، ہر قسم کی خرابیاں، ہر قسم کی بد کرداریاں اور خدا و رسول کے دین کے ساتھ ہر قسم کا تبصر اور استہزاء کرتے رہیں، ہم پھر بھی زندہ رہیں گے اور یہود پھر بھی اٹھ نہ سکیں گے۔ یہ تصور تم نے اس لیے تراشا کہ تم خود کاہلی کی زندگی کو قبول کر کے اپنے احوال سنوارنے کے لیے تیار نہ تھے اور اپنے دشمن کو بلا وجہ ہمیشہ کے لیے تم نے مفلوج کیا۔ یہ قانون قدرت نہیں کہ وہ ایسی سزائیں جب کسی پر مسلط کرے تو وہ قیامت تک کے لیے کسی قوم کو ابدی اعتبار سے محروم نہیں کرتا۔ جس طرح یہود نے خطا کی تو اس کی سزا میں 70,000 کا قتل آ گیا، لیکن وہ قتل سزا کے طور پر ایک واقعے کی صورت میں آیا تھا، قیامت تک کے لیے نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، کونوا قردۃ خاسئین، وہ بندر ہو گئے۔ یہ حکم سزا کی صورت میں واقعے کے طور پر آیا تھا، قیامت تک کے لیے قائم رہنے کو نہ تھا۔ یہود نے خدائی احکام کی نافرمانی کی، ان پر طاعون کی بیماری، ابھی قرآن کے حوالے سے سب کچھ عرض کر رہا ہوں، رجزا من السماء، قرآن نے کہا کہ آسمان سے رجز، بڑا دردناک عذاب آیا، طاعون کی بیماری آئی۔ یہ سزا ایک واقعے کے طور پہ آئی تھی، قیامت تک کے لیے قائم رہنے کو نہ تھی۔ خدا کی ذات اور اس کا عدل و انصاف اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو سزا کے طور پر قیامت تک ہر دور کے لیے کسی نعمت سے محروم کر دیا جائے۔ جس طرح نافرمانی وقتی ہوتی ہے، اسی طرح اس کی سزا بھی وقتی ہوتی ہے۔ یہود بدحال ہوئے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر محکوم ہوئے، معاشرتی طور پر ذلیل و رسوا ہوئے۔ ہزاروں سال کی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ قیامت تک پھر اٹھ نہ سکیں گے، قیامت تک وہ محکوم رہیں گے اور قیامت تک وہ معاشی طور پہ محتاج رہیں گے۔ ایک سزا تھی جو سزا انہیں مل چکی، اور 1500 سال کی یہود کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ یہود کے 12 قبیلے اس طرح گم ہوئے کہ ان کا نام و نشان باقی نہ بچا۔ معاشی طور پر یہودی عوام آج بھی دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ غریب ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا میں آج بھی مذکور ہے کہ یہود کے کچھ لوگ اتنے متمول ہیں کہ دنیا کی معیشت پر قابض ہیں، لیکن ان کے عوام کی میجورٹی یورپ کے جس ملک میں ہے وہاں کی عوام کے مقابلے میں زیادہ غریب ہے۔ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے، لیکن میں تو اس سے بھی ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ بدحالی، محتاجی اور محکومی یہ ایک سزا تھی جو واقعہ بن کے ان کے لیے آیا اور قیامت تک قائم رہنے کے لیے نہ تھی، اور نہ قیامت تک اس سزا کا باقی رہنا خدا کے نظام عدل کے مطابق ہے۔
انہوں نے نافرمانی کی جس کی سزا ان کو 1500 سال تک مل چکی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ تینوں سزائیں، معاشرتی ذلت، معاشی بدحالی اور سیاسی محکومی، تینوں سزائیں انہیں اس لیے دی گئیں کہ ان کے اندر 3 جرم تھے. کتنے جرم تھے؟ 3. ایک جرم یہ تھا کہ وہ خدا کے احکام اور اس کی آیات کا انکار کرتے تھے. ایک جرم یہ تھا کہ وہ انبیاء کے ناحق قتل کے در پہ تھے. اور ایک جرم یہ تھا کہ وہ نافرما تھے اور نافرمانی میں حد سے بھی بڑھنے والے تھے. آیات کا انکار خدائی احکام کے مذاق کی صورت میں تھا، خدائی احکام کو ٹھکرا دینے کی صورت میں تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دینے کی صورت میں تھا. انبیاء کا قتل کرنا، انہوں نے فی الواقع انبیاء کو قتل بھی کیا، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انبیاء کے قتل کے درپے رہتے تھے، اور ایک معنی یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت اور اس کے مشن کو جھٹلایا. قتل انبیاء سے مراد نہ صرف جسمانی قتل، بلکہ جو دعوت انبیاء لے کے آئے تھے، جو مشن انبیاء لے کے آئے تھے، جس مقصد کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے تھے، ان یہودیوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان کی مشن کی خلاف ورزی کی. ان 3 جرائم کے باعث وہ ان 3 سزاؤں کا مستحق قرار پائے. آئیے ہم ذرا آج اپنا گریباں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم کفر بآیات اللہ کے مصداق نہیں ہیں؟ کیا ہم قومی اور ملی سطح پر خدا کی آیات کا کھلا انکار نہیں کرتے؟ قرآن کو خدا کی کتاب مان کر اس کے نفاذ سے ہم گریزاں نہیں؟ کیا ہم خدائی احکام کی کھلی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام کو چھوڑیے، سیاسی، معاشرتی، معاشی ہر سطح کے خدائی احکام کو کیا ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے روند نہیں ڈالا؟ کون سا ملک ہے جو اسلام کی بات کرتا ہو اور اسلام کا نمونہ آپ کی آنکھوں کو اس ملک میں دکھائی دیتا ہو؟ کیا ہر سطح پر اسلام کے ساتھ کھلا مذاق نہیں ہوتا؟ تو یہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی عمل بین الاقوامی سطح پر پکار کر ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ امت محمدی، جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی قدر بڑھ جاتی، اور جتنی ذمہ داری عظیم ہوتی ہے نافرمانی کرنے والے کے لیے سزا اس سے بھی زیادہ اذیتناک ہوتی. یہود امت مصطفی کے مقابلے میں ایک چھوٹی امت تھی، انہوں نے خدائی احکام کا انکار کیا تو وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. اور جب خیر الامم، پوری امتوں کی سرتاج امت خدائی احکام کا مذاق کر رہی ہو تو اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کیوں نہ بنے؟ اس کے بعد انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، انبیاء کے مشن کو ٹھکرایا تو وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. آج امت مسلمہ کا کون سا خطہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر اٹھا ہو؟ حضور کی دعوت، حضور کے پیغمبرانہ مشن کو لے کر اس کے غلبہ و نفاذ کے لیے قربانی کون دے رہا ہے؟ کیا ہم اس معنی میں قتل انبیاء کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اللہ کی آیات اور احکام کو جھٹلانا آج امت کا شعار اور وتیرہ بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ دعوت کو جھٹلانا عملاً ہماری زندگی کا شعار اور اس کی علامت بن گئی. اور نافرمانی میں حد سے گزر جانا. ہم آئے روز آپ اخبارات بھی پڑھتے ہیں، اپنے ملک کے احوال سے بھی باخبر ہیں اور دوسرے اسلامی نام نہاد اسلامی ملکوں کے احوال سے بھی باخبر ہیں. ابھی خدا کا شکر ہے کہ ہم نافرمانی کی اس حد تک نہیں پہنچے جس حد تک عالم عرب پہنچ چکا تھا. شراب کھلے بندوں جس زمین پر
مسلمانوں کی زمین پر پی جاتی ہو، بکتی ہو، خنزیر کے گوشت کھلے بندوں جہاں کھائے جاتے ہو، خدا اور رسول کے احکام کا کھلا مذاق جہاں ہوتا ہو، اسلام کے نام پر جہاں عربیت کا وہ فتنہ پھر سے پیدا ہو گیا ہو جس کو رسول پاک نے اپنے مبارک قدموں سے کچل ڈالا تھا، یہ ساری جاہلانہ عصبیتیں، یہ اسلام کے ساتھ کھلی غداریاں، بغاوتیں، خدائی احکام کے ساتھ کھلا انکار و بغاوت، انبیاء کے مشن کی کھلی تردید تکذیب، جب یہ سارے جرائم آج ہمارے اندر پیدا ہو چکے تو ہم کس بنیاد پر یہود کے مقابلے میں ذلیل نہ ہونے کی توقع رکھتے ہیں؟ یہود چھوٹی قوم تھی، اس نے اس کے نتیجے میں اپنے عذاب کو بھگت لیا۔ اے خیر الامم، اب بڑی قوم ہونے کے اعتبار سے تم نے ان جرائم کو دہرایا ہے جن جرائم نے یہود کی تاریخ کو برباد کیا تھا، اور خدا اور اللہ رب العزت کی مشیت کا یہ تقاضا ہے کہ جب حق باطل سے بھی نیچے گر جائے تو پھر خدا اس کی تذلیل ذلیل باطل کے ہاتھوں کروایا کرتا ہے۔ مسلمانوں، جب تم نے حق کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر تمہارے عمل کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت دنیا کی کسی ذلیل ترین قوم کو منتخب کرتا تاکہ وہ تمہیں ذلیل کر دے۔ یہ خدائی غضب کا وقت ہے، لیکن ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کاش ان احوال کو دیکھ کر بھی ہم توبہ کی طرف رجوع کر سکتے، ہمیں اپنے جرائم کی خبر ہو سکتی، ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے عالم اسلام کے ساتھ۔ مشیت ایزدی یہ ہے کہ جب حق باطل سے بھی گر جائے تو اس حق کی تذلیل گرے ہوئے باطل کے ہاتھوں کرائی جاتی۔ آپ بھول گئے یہ اصول تو عہد رسالت مآب سے کار فرما چلا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم یا ہمارے سوچنے والے اس اصول کی طرف توجہ نہ کر سکے ہوں۔ غزوہ احد تھا، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ پہاڑ کے ان حصوں پر کھڑے رہنا، ان مورچوں کو نہ چھوڑنا۔ حضور کا حکم تھا، کفار شکست پا گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ابو جہل کے لشکر سے بھی بڑھ کے کوئی باطل ہوگا؟ لیکن ایک طبقے نے دنیا کے حرص و لالچ میں مال و دولت اور مال غنیمت کی خاطر رسول پاک کے حکم کو صرف نظر کر دیا، بھول ہوئی، وہ مال غنیمت کی طرف لپکے اور حضور کا حکم پیش نظر نہ رہا۔ اللہ رب العزت، اس کی ذات بڑی باغیرت اور باہمیت ہے، وہ اپنے مشیت کے قانون کی حقانیت کا مزہ اسی وقت چکھاتی۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے رسول کے پروگرام اور اس کی پالیسی کو نظر انداز کیا، سن لو شکست خوردہ قوم سے ابھی تمہیں شکست کا مزہ دکھایا جائے گا۔ اسی لمحے وہ پلٹے اور اسی میدان میں جہاں کفر کے قدم اکھڑ چکے تھے، عالم اسلام نے بلکہ چشم فلک نے مسلمانوں کے قدموں کو اکھڑتے دیکھا۔ وہ تو وجود مسعود تھا ذات پاک مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ندا پر عالم اسلام پھر مجتمع ہو گیا، اور قدرت نے یہ مزہ دکھا کر شکست کا پھر انہیں فتح عطا کر دی۔ حنین کا میدان ہے، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں ان کا لشکر ہے، ان کے مقابلے میں کافروں کا لشکر تھوڑا ہے۔ ان کے ذہن میں خدا پر بھروسے کی بجائے اپنے لشکر کی کثرت اور مضبوطی پر بھروسہ آیا، گمنڈ کیا کہ آج ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کافروں کو کچل دیں گے۔ خدا کی غیرت جوش میں آ گئی، فرمایا کہ جب تم کمزور تھے اس وقت تو میری قدرت اور میری مدد پہ بھروسہ کرتے تھے، اب تمہیں دنیا کا ساز و سامان مل گیا، اب تم طاقتور ہو گئے، اب تمہارے پاس پیسہ آ گیا، اب تم اپنی کثرت اور شان و شوکت پہ بھروسہ کرتے ہو۔ خدا کی ذات پر بھروسے سے صرف نظر کرنے والے دیکھو کس طرح اسی میدان میں تمہاری کثرت کے باوجود تمہیں شکست ہوتی۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ ان کی فتح شکست میں بدل گئی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ تو مبارک قدم تھے تاجدار کائنات کے، جن کی برکت سے پھر ہوتی ہوئی شکست کو قدرت نے فتح میں بدل دیا۔
اس لیے کہ وہ تو قدم قدم پر میرے آقا اپنے جانثاروں کے لیے کہتے تھے، وہ تو ہاتھ اٹھا لیتے تھے، اس طرح وجد کی کیفیت میں روتے کہ ان کی چادر کملی نیچے ڈھلک جاتی، اور وہ کہتے اے رب ذوالجلال، یہ کل 313 کی پونجی ہے جو میں نے ساری عمر میں تیار کی ہے، اور میں نے تیرے دین کی خاطر تیری بارگاہ میں ان کو پیش کر دیا۔ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک زمین پر تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ ان کلمات کی برکت تھی، اور وہ صدق اور وہ اخلاص تھا ان صحابہ کا کہ قدرت وہ رنگ دکھا کر اپنے مشیت کے قانون کا پھر ان کی شکست کو فتح میں بدل دیتی تھی۔ لیکن آج بھی اگر ایسا صدق اور اخلاص تمہارے اندر پیدا ہوتا تو تمہاری ذلت آج بھی عزت میں بدل سکتی تھی۔ جب تم نے حق کو چھوڑا اور اتنے نیچے گر گئے کہ جتنا نیچا گرنا باطل بھی تصور نہ کر سکتا تھا، تم اخلاقی گراوٹ کی اس گہرائی تک پہنچے کہ اتنی اخلاقی گراوٹ باطل میں بھی نہ تھی۔ تم جھوٹ اور بددیانتی کی اس انتہا کو تم نے چھوا کہ جس انتہا کا تصور باطل بھی نہ کر سکتا تھا۔ تم نے ایک دوسرے کو لوٹنے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنے کا وہ بازار گرم کیا کہ وہ تصور مغرب کی بددیانت قوم میں بھی پایا نہ جاتا تھا۔ جب تمہارا کردار باطل سے بھی بڑھ کے بدتر ہو چکا تو پھر کیوں نہ کسی باطل کی ذلیل قوم کو قدرت منتخب کر کے اس کے ہاتھوں اس باطل نام نہاد مسلمانوں کو شکست دیتی۔ یہ ذلت اور رسوائی خدا کی مشیت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ آؤ مسلمانوں، یہ وقت ہے تمہارا رجوع اللہ کا، یہ وقت ہے توبہ کا۔ خدا کی رحمت آج بھی تمہیں بخشنے کے لیے پکار پکار کر ندار کر رہی ہے، لیکن تم اپنے رسول کے قدموں میں سر دھر کر خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے بن کے تو دیکھو۔ توبہ کرو اپنے جرائم سے، اپنی بد کرداریوں سے، اپنے دھوکہ اور ہیلا سازیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے ظلموں سے، تاکہ قدرت پھر تمہاری ذلت اور رسوائی کو فتح و کامرانی اور عزت و شوکت سے بدل سکے۔ یہ اصول جو میں نے بیان کیا، اسی اصول کی ایک جھلک قرآن حکیم کی اسی اگلی آیت میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو، خدا کی ذات کا یہ اعلان ہے کہ کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو یا یہودیت کا، کوئی خود کو مسلمان کہے یا یہودی، کوئی خود کو عیسائی کہے یا سابی کہتے ہیں ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کو اپنانے والا، اور بعضوں نے کہا ستارہ پرست، مختلف تعبیرات ہیں، بہرحال یہ بھی ایک مذہب ہے۔ کوئی مسلمان ہو بزعم خیش یا یہودی، کوئی عیسائی ہو یا سابی، قدرت کا فیصلہ ہے کہ ان ناموں سے دنیا کی فتح و کامرانی مقدر نہیں ہے۔ جس طرح یہودیوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہودی ہو کر ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت مل گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کا یہودی ہونا انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ عیسائیوں نے کہا کہ آخرت اور جنت اور کامیابی ہمارے لیے، فرمایا کسی کا عیسائی ہونا اس بات کی ضمانت نہیں۔ اور سن لو مسلمانوں، کہیں تم بھی اسی یہودی ذہنیت کا شکار نہ ہو جانا۔ مسلمانوں نے بھی یہی سمجھ لیا یہودیوں کی طرح کہ ہم چونکہ کلمہ گو ہے نبی آخر الزماں کے، لہذا ہم عمل کریں یا نہ کریں، بد کردار ہوں یا با کردار، نیک ہوں یا بد، اچھے ہوں یا برے، خدا کے فرما بردار ہوں یا نافرمان، دنیا کی عزت بھی ہمارا مقدر ہے اور آخرت بھی ہمارا مقدر ہے۔ قرآن نے اس مذمومہ تصور کو رد کر دیا، فرمایا کوئی اسلام کا نعرہ بلند کرے، سو کالڈ اسلام کا یا یہودیت کا، کوئی خود کو عیسائی کہتا پھرے یا سابی، خدا کے ہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ان ناموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس طرح ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو خدا پر اور آخرت پر ایمان لانے کا حق ادا کرے گا اور نیک اعمال کا مرتکب ہوگا،
اسی کو خدا اجر بھی دے گا، اسی کو خوف سے نجات بھی دے گا، اور اسی کو امن اور عافیت کے ساتھ بھی بہرور کرے گا۔ امن و عافیت، فتح و کامرانی اور دنیا و آخرت کی عزت و شوکت، وہ تو صرف اور صرف حقیقی ایمان کے نتیجے میں ملتی ہے، آخرت پر ایمان، اللہ پر اور اعمال صالحہ کے نتیجے پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر صحیح عمل کی توفیق عطا کرے۔